ناظرین، اب ہم آپ کو وزیر اعظم کے قطر دورے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ بڑا اہم دورہ ہے۔ اس وقت آپ اور میں اور ہم سب تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جو حالیہ تاریخ اگر آپ اس کا آغاز کریں اسرائیل کے بنانے کے عمل سے لے کے اب تک، اس میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا ماں سوائے ایک محدود فیز کے اندر، جب اسرائیل نے اپنے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری دائر کر لی کہ اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی حدود کیا ہوں گی۔ وہ اپنی ٹیریٹری کو بھی بڑھا رہا ہے، وہ مسلم دنیا کے ہر ملک کو تھریٹن کر رہا ہے، اور وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر، امریکہ کی شے کے ساتھ مل کر ایک نیا آرڈر تیار کر رہا ہے، جس کے اندر جس کا جو من آئے گا وہ کرے گا، اور یہ تینوں ممالک ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل ہی یہ طے کریں گے کہ ان کے من میں کیا ہے۔ ہمارے پاس سمیرہ خان صاحبہ موجود ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے متعلق میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ سمیرہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں ابھی اسلام آباد کے اندر ڈرائیو کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے اپنے جھنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں، فلسطین کے جھنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور قطر کے جھنڈے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم قطر میں موجود ہیں اور بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ وہاں سے دی ہے۔ تو ذرا اوورآل آپ ہمیں بتائیں کہ اس دورے کی اہم ترین زاویہ کیا ہے؟ یکجہتی کا مظاہرہ ہے یا کچھ آگے کی بات بھی ہے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے طارق صاحب۔ اسلام آباد میں اس وقت تمام تر جگہوں پر فلسطین، پاکستان اور قطر کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے خود ابھی ٹریول کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے اس طرح کا مظاہرہ تب کیا تھا جب تمام مسلم ممالک کی کانفرنس بلائی گئی تھی ان 70s، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ ایک بہت سٹرونگ میسج تھا پاکستان کی طرف سے، امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مگر اب جو وقت ہے، ابھی ایک انتہائی سٹرونگ میسج پاکستان کی طرف سے یہ بھی گیا ہے کہ راتوں رات، کیونکہ ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ کے وزٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ راتوں رات طے نہیں پاتے، مگر پاکستانی وزیر اعظم ہی ہیز flown to Qatar to give the notion of its solidarity on behalf of his country and nation and state۔ تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں، ان کا اس وقت کانفیڈنس قطر کے پاس جانا بہت ضروری تھا، جو کہ رائٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کو وہ ایک وزٹ کو پے کر رہے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ اس وقت جو توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قطر کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو ایک بیان دیکھا جا رہا تھا کہ آئے گا، وہ نہیں آیا، اور پاکستان کیونکہ اس وقت امریکہ کی ایک سپورٹ بھی انجوائے کر رہا ہے۔ اگر ہم مارکہ حق کے بعد دیکھیں تو امریکہ نے بہت کھل کر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ اب ٹف پوائنٹ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بھی کہ وہ کس طریقے سے، اور خود پاکستان کو بھی چھوڑیں، اگر قطر جو ہے وہ بہت سٹرونگ ایلائی ہے امریکہ کا، اور وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کی طرف کہ کیا اس کے اندر فیصلہ ہونے جا رہا ہے، مگر یکسر صورتحال 2 راتوں میں بدل چکی ہے۔ پاکستان کے ڈپلومیٹس اس وقت جنیوا اور نیو یارک میں اپنے اپنے UN کے ریپرزینٹیٹیوز آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر جوڑ کر۔ آنے والے دنوں میں بہت اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں۔ نیو یارک میں 15 ستمبر سے آنورڈ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک ہنگامی دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ویسے تو ان کی ڈیٹس سیٹ تھیں، آگے انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ آنا تھا انگا کے لیے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے لیے، جو کہ 26 کو پاکستان کی ڈیبیٹنگ کی ڈیٹس آ رہی ہیں، مگر اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی پہلے آئیں گے، اور پاکستان کی سول ملٹری قیادت میں سے سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کا ایک اہم دورہ ہوگا، جو کہ ابھی تک تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں جی، اور آپ نے جس طرح صحیح فرمایا کہ وزیر اعظم کی طرف سے بیان بڑا تگڑا آیا، پاکستان فارن آفس کی طرف سے تگڑا بیان آیا، جو ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ہیں انہوں نے بیان بڑا تفصیل کے ساتھ جاری کیا، پاکستان نے اس کے اوپر اسپیشل سیشن بھی بلوائے ہیں مختلف بین الاقوامی فورم کے۔ 2 نکات ہیں وزیر اعظم کے بیان کے جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جارحیت کو روکنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ قطر کا رسپانس کیا ہوگا۔ قطر نے الفاظ بہت سخت استعمال کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک اکٹھا رسپانس ہے، کلیکٹیو ریجنل رسپانس ہوگا۔ اب پاکستان ظاہر مشرق وسطیٰ کا جغرافیائی طور پر حصہ نہیں ہے، لیکن نظریاتی اور دوسرے معاملات میں اس کا جوڑ بڑھتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کلیکٹیو رسپانس ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ کلیکٹیو رسپانس پاکستان اس کا حصہ ہوگا یا کیا؟ پاکستان یقیناً اس کا حصہ بنے گا طلعت صاحب،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے لیے فلسطین کا معاملہ بہت حساس ہے، وہیں قطر کے ساتھ پاکستان کے بڑے انپریسیڈنٹڈ تعلقات ہیں۔ آپ کو فال آف کابل یاد ہوگا، جب یو ایس ٹروپ وڈرال تھا وہاں سے، تو پاکستان کا جس ایمبیسی کے ساتھ سب سے کلوز لیزون تھا وہ قطر کی ایمبیسی تھی۔ خود امریکہ کے معاملات اگر یہاں پر افغان طالبان کے ساتھ یا ریجن میں کسی پلیئر کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں تو امریکہ قطر کو ہی نامینیٹ کرتا ہے اپنے ان نیگوسیشنز کے لیے، مگر واٹ وینٹ رانگ، اسی چیز کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور طے یہ پایا جائے گا، جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، طے یہ پایا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں ایک گرینڈ مسلم الائنس ہم نے فوج کا دیکھا تھا پاسٹ میں، جس میں پاکستان کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے کافی بات ہوئی تھی۔ مجھے لگ یہ رہا ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ اب کیونکہ نو ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے اور شاید اسی طرح کا ایک اور الائنس بنانے کی بات چیت جو ہے مڈل ایسٹ میں جاری ہے، پاکستان اس کے اندر کی پلیئر ہے۔ وائی؟ بیکاز پاکستان از دی اونلی مسلم اٹامک پاور ان دا ریجن، اور مڈل ایسٹ کا، جیسے آپ نے بڑے رائٹلی الفاظ یوز کیے، مڈل ایسٹ کی سچویشن، دا کینوس از چینجنگ اینڈ اٹ از ڈراسٹکلی چینجنگ، نو بڈی نوز کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس میں وجہ بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ ہمارے آنے والے وقتوں میں بھی فار دا ڈسکورس پوائنٹ آف ویو کام آئے گا۔ 22 تاریخ کو 2 اسٹیٹ کانفرنس ہونی تھی یو این جی اے میں، یو این جی اے سے پہلے، جس کو کو چیئر کرنا تھا سعودی عربیہ نے اور فرانس نے، اور اس سے پہلے 5 بڑے ممالک یہ اندیا دے چکے تھے کہ وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ تمام تر سیبوتاژنگ ایک عمل تھا اس کے لیے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے پہلے یہ کانفرنس کھٹائی میں پڑی تھی، اس کا شاید ابھی دوبارہ مجھے ایک خوفناک انجام نظر آ رہا ہے کہ وہ کانفرنس جس میں تمام ممالک نے فلسطین کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریکگنائز کرنا ہے ایز اے اسٹیٹ، وہ معاملہ شاید دوبارہ سے کھٹائی کی طرف جائے گا۔ غلط بھی ہو سکتی ہیں معلومات، مگر جو مجھے معلومات اس وقت 4 ملکوں سے ملی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ معلومات درست ثابت ہو سکتی ہیں ان دا فیوچر۔ تعلقات ہیں، آپ کو فال آف کابل یاد ہوگا، جب یو ایس ٹروپ وڈرال تھا وہاں سے، تو پاکستان کا جس ایمبیسی کے ساتھ سب سے کلوز لیزون تھا وہ قطر کی ایمبیسی تھی۔ خود امریکہ کے معاملات اگر یہاں پر افغان طالبان کے ساتھ یا ریجن میں کسی پلیئر کے ساتھ ہونے ہوتے ہیں تو امریکہ قطر کو ہی نامینیٹ کرتا ہے اپنے ان نیگوسیشنز کے لیے، مگر واٹ وینٹ رانگ، اسی چیز کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور طے یہ پایا جائے گا، جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، طے یہ پایا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں ایک گرینڈ مسلم الائنس ہم نے فوج کا دیکھا تھا پاسٹ میں، جس میں پاکستان کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے کافی بات ہوئی تھی۔ مجھے لگ یہ رہا ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ اب کیونکہ نو ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے اور شاید اسی طرح کا ایک اور الائنس بنانے کی بات چیت جو ہے مڈل ایسٹ میں جاری ہے، پاکستان اس کے اندر کی پلیئر ہے۔ وائی؟ بیکاز پاکستان از دی اونلی مسلم اٹامک پاور ان دا ریجن، اور مڈل ایسٹ کا، جیسے آپ نے بڑے رائٹلی الفاظ یوز کیے، مڈل ایسٹ کی سچویشن، دا کینوس از چینجنگ اینڈ اٹ از ڈراسٹکلی چینجنگ، نو بڈی نوز کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس میں وجہ بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ ہمارے آنے والے وقتوں میں بھی فار دا ڈسکورس پوائنٹ آف ویو کام آئے گا۔ 22 تاریخ کو 2 اسٹیٹ کانفرنس ہونی تھی یو این جی اے میں، یو این جی اے سے پہلے، جس کو کو چیئر کرنا تھا سعودی عربیہ نے اور فرانس نے، اور اس سے پہلے 5 بڑے ممالک یہ اندیا دے چکے تھے کہ وہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ تمام تر سیبوتاژنگ ایک عمل تھا اس کے لیے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے پہلے یہ کانفرنس کھٹائی میں پڑی تھی، اس کا شاید ابھی دوبارہ مجھے ایک خوفناک انجام نظر آ رہا ہے کہ وہ کانفرنس جس میں تمام ممالک نے فلسطین کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ریکگنائز کرنا ہے ایز اے اسٹیٹ، وہ معاملہ شاید دوبارہ سے کھٹائی کی طرف جائے گا۔ غلط بھی ہو سکتی ہیں معلومات، مگر جو مجھے معلومات اس وقت 4 ملکوں سے ملی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ معلومات درست ثابت ہو سکتی ہیں ان دا فیوچر۔